ڈاکٹر صاحبہ فرسٹ آف آل تو ویلکم ٹو دا شو، اور کیونکہ آپ نے ٹائم دیا، بڑی مشکل سے ٹائم دیا، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طیبہ وسیم جو ہے وہ کنسلٹنٹ طیبہ وسیم تک بننے کا جو سفر آپ نے طے کیا اس میں کیا مشکلات آئی؟ بہت بہت شکریہ، یہ بہت ہی پیارا سوال ہے، اور عید کے دن پہ تو اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ اس میں بہت ساری قربانیاں شامل ہیں. ٹھیک ہے، قربانی کی عید ہے ہماری اور سب کو بڑی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے بہت سارا اس میں ہمیں پیغام رکھا ہے کہ کس طرح قربانی اپنے نفس کی، اپنی زندگی کی آپ دے کے کامیابی حاصل کرتے ہیں. جی بالکل. میری زندگی کی اس سفر میں دیکھیے خواتین اس لیول پہ بہت مشکلوں سے آتی ہیں. بہت ہمارے یہاں فیمیل ایجوکیشن کا رواج نہیں ہے، ابھی بھی بچیوں کو میجورٹی ہاؤس وائفس ہیں، گھر پہ بٹھایا جاتا ہے. ایجوکیشن پیریفری اور ایریا میں تو بالکل ہی نہیں دی جاتی، اور سوچا جاتا ہے کہ لڑکی کو پڑھا کے کیا لینا ہے، لڑکے کو پڑھا دیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ میری جو کامیابی کا سفر ہے نا وہ اسٹارٹ ہوا جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی. میرے پیرنٹس جو ہے نا، اور اسپیشلی میری مدر، میری امی ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں، وہ اردو کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں سے ریٹائر ہوئیں. میرے فادر سوشل سیکورٹی میں تھے. یہ رواج اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اردو کی جو ہاں اردو کی اسپیشلٹی، لیکن مطلب وہی نا اردو، اور اردو کی جو زبان ہے وہ ظاہر میں اپنی امی سے ہی سیکھی. محاوروں میں باتیں ہوتی تھیں، شعر و شاعری وہ پوری بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی بھی تھی ہمیں. تو میرا مطلب ہے کہ وہاں سے میرے فادر بھی ظاہر پڑھے لکھے ماشاءاللہ سوشل سیکورٹی میں تھے. تو اور میرے نانا پہلے کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ ہیں، تو مطلب یعنی کہ ہم نانا ڈاکٹر میرے، اور امی نے ہمیشہ سے دیکھا، تو انہوں نے چھوٹے ہوتے سے ہی سوچا کہ مجھے ڈاکٹر بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ حالانکہ میرے بہت زیادہ ابو کی سائڈ پہ اتنا نہیں تھا کہ ایجوکیشن بہت بچیوں کو BA کرا دیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ساری عمر اسٹرگل. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر ٹی وی نہیں لگتا تھا جب میرے امتحان ہمارے ہوتے تھے، تو امی بھی ٹی وی نہیں دیکھتی تھی کہ ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، اور دونوں نے بہت ساری محنت کر کے یہاں تک پہنچایا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب علامہ اقبال میڈیکل کالج سے میں نے گریجویٹ کیا، اور اس کے بعد کا سفر ظاہر ہے کہ جب شادی ہو گئی تو پھر ہسبینڈ کی کوآپریشن بہت رہی. میرا خیال ہے کہ میں اگر یہ دیکھوں تو میں بڑی جلدی پروفیسر ہو گئی تھی، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. اور اب گائنیکالوجی میں اب بہت ساری بچیاں بچے، اب تو ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھائے، اور میرا خیال ہے کوئی 150 کے قریب ریزیڈنٹس کو ٹرین کیا ہے جو ماشاء اللہ ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر بھی ہو چکے ہیں کچھ لوگ، اور بہت ساری جگہوں پہ کام کریں. تو اس کے علاوہ میٹرنل ہیلتھ پہ بہت کام کیا ہے. میرا خیال ہے کہ آبادی کا طوفان ہمارا بہت زیادہ ہے، تو اس پہ میں نے بہت زیادہ انیشیٹیوز لیے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ پہ. اس پہ میں ڈاکٹر صاحب ایک بات ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں فیملی پلاننگ کا ایشو جو ہے نا وہ رورل ایریا میں ہے، اور کانفرنس جو اسلام آباد میں ہوتی ہے جی مطلب بات یہ کہ اصل میں نا بہت سارے اس میں ہم کبھی اس پہ تو ایک علیحدہ سے پروگرام کی پوری ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے بس یہ دیکھا ہے کہ زندگی میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ میسج دیتی ہوں اور سب کو یہ بتاتی ہوں میں کہ 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے محنت اور دوسری ہے محبت. ٹھیک ہے، محنت کرنے رائے گاہ نہیں جاتی، بچپن میں پڑھتے تھے، لیکن حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں کرتا. کسی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے جو آپ کی چوائس ہو، اس کے اپوزٹ آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں رنگ ضرور لاتی ہے کسی بھی فارم میں. تو محنت سے کبھی نہیں گھبرانا، اور ہمیشہ اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. میرا دل تو یہی چاہتا ہے بستر پہ لیٹ کے آرام سے رسالے پڑھیں، پر میڈیسن کی پڑھائی سب سے ٹفسٹ پڑھائی ہے دنیا بھر میں. جو بھی کوئی ڈاکٹر بنتا ہے بہت محنت سے بنتا ہے، اور میں ہمیشہ لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ اس کے بعد اس کو صرف گھر کی نظر نہ کر دیں، تھوڑا بہت پروفیشن سے ایک تعلق رکھیں. نہیں رکھیں گے تو اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، ہاں پریکٹس میں نہیں رہتے. دوسری وجہ کہ اکانومی کا برڈن شیئر کرتے ہیں. ظاہر ہے دونوں باتیں ہی ہوتی ہیں کہ ایک آپ کی اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے اور دوسری اکانومی کا برڈن ہے. تو یہ دونوں چیزیں، لیکن یہ ساری چیزیں نا قربانی مانگتی ہیں آپ کی اپنی ذات کی، کیونکہ قربانی کے دن کے اوپر ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں. آج یہ بتا رہے ہیں تو بچے ہو جائیں آپ کے، فیملی ہو، ہسبینڈ ہو، پھر اس کے ان لاز ہوں، بیلنس کرنا پرسنل اور پروفیشنل لائف میں خاتون ہی کا کمال ہے. بالکل بہت مشکل کام. بالکل ایسے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری گفتگو سننے کے بعد آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ میرے تو پروگرام سمیت میرے ریلیشن میں بھی 99% فیمیل ہے، اور ہم ان کو ہائیلی گراؤنڈ پہ جا کے رسپیکٹ دیتے ہیں. ڈاکٹر فریہ طارق، آپ کے ساتھ چونکہ آپ FM سیلز زندگی اور ڈفرینٹ چیزوں کو بھی دیکھتی رہتی ہیں، چونکہ آج عید کے دن کے اوپر آپ کے پاس یہ ٹائم تھا تو ہم نے کہا کہ چلو ڈاکٹر صاحبہ کو یہاں پہ بلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ یہاں تک پہنچنے کے سفر میں آپ کو کیا مشکلات آئیں؟ زندگی کا سفر تو اوبویسلی پیرنٹس نے ہی اس ٹریک پہ مجھے لیڈ کیا.
اور میری اپنی خواہش بھی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور پیرنٹس کی بے تحاشا سپورٹ کے ساتھ MBBS کلیئر ہو گیا. اس کے بعد جیسے سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ہماری بھی ہو گئی, لیکن پیرنٹس نے وہاں پہ اسٹاپ نہیں کیا. انہوں نے کہا یو ہیو گاٹ مائی فل سپورٹ, پڑھو آگے جو بھی کرنا ہے. ہسبینڈ نے ایک سپورٹیو رول پلے کیا کہ آپ جو بھی آگے کرنا چاہتی ہیں کریں. اینڈ اس ٹائم پہ پھر میں نے فورینزک میڈیسن میں جوائن کیا ایز ڈیمونسٹریٹر. وہ میرے پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا اور ہسبینڈ کے لیے بھی کہ کس فیلڈ کو چوز کر رہی ہیں اور یہ کیا کرنے جا رہی ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی, اس میں ایکسیل کیا, اور میرے ہسبینڈ کی سپورٹ کے ساتھ, پھر پیرنٹس کی سپورٹ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے فورینزک کا پوسٹ گریجویٹ ایگزام دینا. آئی وونٹ سے کہ یہ چیلنجنگ نہیں ہے, اٹ از چیلنجنگ, لیکن ہاں چیلنجز اوور کم کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس ایکسٹینڈیڈ سپورٹ آتی ہے اور وہ آپ کے امیجیٹ فیملی کی طرف سے آتی ہے. تو میری اس جرنی میں جو سپورٹ تھی وہ میرے پیرنٹس کی طرف سے 100% تھی. ہسبینڈ کی طرف سے اس طرح سے تھی کہ ہی الاؤڈ می ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ. نے کہا فریحہ گو فار اٹ, اگر اف دس از دا تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو آئی ول سپورٹ یو. ہی نیور سیڈ کہ یہ آپ کوئی فیلڈ میری مرضی کی آپٹ کریں یا نہ کریں یا گھر بیٹھیں, نیور. سو وہ بھی ایک بہت بڑا ان کا رول ہے اس چیز میں کہ انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا. پھر اگین بچوں کی اس میں سیکریفائس آتی ہے کہ جب ہم ٹرینی ہوتے ہیں اس وقت ٹریننگ کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, تو ان دنوں میں بچوں کی بھی سیکریفائس کی ممی پڑھ رہی ہیں اور ممی ٹریننگ کر رہی ہیں, اور پھر یہ کہ فورینزک کی جس طرح سے جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے ایگزیومیشنس کرنے ہیں, پوسٹ مارٹمس کرنے ہیں, آکورڈ ٹائمس پہ بھی جا کے کرنے ہیں. سو آپ اگر دیکھیں تو یہ پورا پیکیج مجھے ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی سپورٹ کی صورت میں ملا, اور اللہ کی رحمت سے میں یہاں تک پہنچی. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, چونکہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہے, اور میرا خیال ہے آج کے وقت میں جتنی ضرورت آپ کی اسپیشلٹی کی ہے, جو ہمارے ہاں یہاں پہ جو طوفان بدتمیزی ہے ٹریفک کا, اس دوران میں چونکہ آپ کی جتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے وہ شاید کسی اور باقی کی نہیں ہے. باقی تو چونکہ گرا اٹھا کے ہاسپٹل میں ایریا آگے وہ جانے اور ان کا کام جانے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیلڈ کیوں چوز کی؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جیسے قربانی کا دن ہے اور آج عید قربان ہے, وہ زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک تعلق ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں, اس میں انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے, اس کا کوئی دوسری اس کی اسپیشیز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان ہی کو انسان کی مدد کے لیے انسان دنیا میں بھیجا گیا یہاں پہ. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک دوسرے کی اگر مدد کرنی ہے تو کہیں باہر سے کوئی مخلوق نہیں آئے گی, ایسے ہی کسی دوسرے سیارے سے کوئی لوگ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں ہی ایک دوسرے کا مداوع کرنا ہے, جی بالکل, دکھوں کی تکلیف کا مداوع کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو تیسری دنیا کے ممالک کے رہنے والے لوگ ہیں, یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے دوران پاکستان آبادی میں 6 نمبر سے 5ویں نمبر پہ آ گیا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر روڈز کا اچھا نہیں ہے, ایسے ہی روڈز اچھے نہیں بنے ہوئے, وہیکلز بے ہنگم چل رہی ہیں, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, زندگی بہت فاسٹ ہو گئی ہے. تو اس سلسلے میں لوگوں کو ان کی تکالیف سے دور کرنا, خاص طور پہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بچانا, یہ بہت ضروری ہے. جی ٹھیک. اور اس درد کے تحت مجھے موقع ملا کہ میں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 میں آؤں. ٹھیک ہے. میں آپ کو اور ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ان چند لوگوں سے ہے جنہوں نے پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کو بنایا. تو یہ جدید دنیا کا ایک نظام تھا. ٹھیک ہے. جو کہ ہم نے ایک غریب ملک کے اندر جو ہم نے اس کو بنایا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ہم نے مختلف دنیا کے ایمرجنسی نظام کو دیکھا, امریکہ کے نظام کو دیکھا, برطانیہ کے نظام کو دیکھا, یورپین ممالک کے نظام کو دیکھا, اور پھر ہم نے مل کے اس کا نام 1122 رکھا. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فون کے اندر 10 ڈیجٹس ہوتے ہیں. آج کل لوگوں کے جو جتنے بھی میرے خیال ATM کے کوڈ ہیں وہ بھی 1122 ہی ہیں. اچھا چلیں یہ اچھی بات ہے, کیونکہ یہاں پہ فائنینشیل ایمرجنسی بھی نافذ ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو لوگ جو ہے یہ کہ جی اس ایمرجنسی کو یاد رکھیں.
تو ہم نے مختلف نظام ممالک کے نظام کو جو ہے اسٹڈی کیا اور 1122 کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے. فون میں 10 ڈیجٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. 0 سے لے کے 9 تک. ٹھیک ہے. تو اور ڈیجٹس بھی ہم رکھ سکتے تھے, تو 1122 کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ ہے, اس کی ٹیکنیکلٹی پہ ہم آئیں گے آگے. جی ہم آپ سے چونکہ آگے فردن جو ہے نا وہ چلیں گے جی جی ایک سیریل وائز, جی تو ہم پورا نچوڑ نکالیں گے 1122 کا. جی 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 ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج چونکہ عید کی خوشی بھی ہے, تو میرا آپ سے ایک پرسنل سوال یہ ہے کہ آپ عید دیتی ہیں یا عید لیتی ہیں آپ؟ میں تو بڑی خوش قسمت ہوں کہ میں دیتی بھی ہوں اور لیتی بھی ہوں. مطلب جو عید دینا ہے ظاہر ہے بڑے ہو کے تو بچوں کو عید دینا, فیملی میں ساروں کو, لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ بزرگ زندہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ امی سے, ساس سے, فادر کی تو میرے وفات ہو گئی, میرے سسر کی بھی, لیکن وہ دونوں جب عید دیتے ہیں تو یقین کیجیے بچوں جیسی خوشی ہوتی ہے, ابھی جیسے چھوٹے ہوتے عمر میں ملتی تھی, اور دینے کی تو ظاہر ہے, لیکن میرے خیال ہے لینا زیادہ مزیدار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا ہم یہ اسی سے ریلیونٹ کہ جب آپ عید والے دن اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہیں, چونکہ ڈاکٹر کی زندگی ویسے تو بڑا شیڈول اس کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے, تو عید کے دن کا آغاز آپ کیسے کرتی ہیں؟ اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ظاہر ہے صبح صبح نماز کے بعد تیار ہونے کا ایک اپنا وہ ہے نا کہ ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے, سب سے کوئی کام نہیں کرنا, کوئی کام نہیں کرنا. ہاں خیر گائناکالوجسٹ کی زندگی میں تو یہ اتنی خوشی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی گھنٹی بج سکتی ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ 2-3 چھٹیاں. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان میں عید منانے کا یہ اور بھی مزہ ہے جو کہ باہر والوں کو نصیب نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت, کہ 3 سے 4 چھٹیاں ہو جاتی ہیں, اور ان چھٹیوں کو سبھی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. تو قربانی عید تو بہت مصروف گزرتی ہے, کیونکہ صبح صبح قربانی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے کھانے پکانے, کچن سمیٹنا, سنبھالنا, ساری چیزیں ایک وہ جو ہے نا. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اتنی ہیکٹک لائف میں سے, اپنی زندگی میں سے, جسے میں کہنا چاہیے صبح اور شام کا پتہ نہیں ہے, یہ جو عید آتی ہے نا, اس میں اپنے جو دوپہر کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے, اور دوستوں کے ساتھ, اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے یا کھلانے کا؟ ویسے تو میرے حساب سے تو کھانا اور کھلانے دونوں کا ہی آتا ہے. اچھا ڈاکٹر فریہ, میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ چونکہ بینگ اے ڈاکٹر, جب عید کے دن آپ کے پاس آپ کے گھر میں ہوتا ہے, تو پھر کیا کوکنگ آپ خود بھی کرتی ہیں اپنے لیے, یا آپ وہی میڈ وغیرہ ہی کرتی ہیں؟ اٹ گوز بوتھ ویز. ہمارے پاس ایک ہاؤس ہیلپ ہے, ہماری کوک ہیں گھر پہ, لیکن عید پہ چونکہ میں خود بھی گھر پہ ہوتی ہوں تو میری انوالومنٹ ہوتی ہے 100% کچن میں, اس میں میری اپنی ریسیپیز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آف کورس ہیلپ ہوتی ہے, اور وہ آپ کو کٹنگ کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے مل جاتی ہے, سو یو کوئکلی گو اینڈ مکس اینڈ میچ. اور اچھا ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کون سی چیز اچھی بنا لیتی ہیں؟ میں اسٹیک اچھی بنا لیتی ہوں, اور ہم عید کے 2nd ڈے باربیکیو کرتے ہیں, وہ اچھا بنا لیتی ہوں. کیونکہ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو کچھ بھی نہیں آتا کھانے پکانے کا, یہ وہ بس ان کا ایک ہی کام ہے دوائیاں لکھنا, ٹیسٹ لکھنا. تو کیا آپ اس میں باقی ساری چیزیں بناتی ہیں, سیلڈ, سویٹ؟ اور بالکل, ہمارا عید کا جو مینیو ہے وہ بہت ہی لیوش ہوتا ہے. بریانی سے شروع ہوتا ہے, اور ساتھ میں ظاہر کلیجی اور نمکین گوشت ہوتا ہے, اور مختلف طرح سے اسی کو گوشت کو ٹویسٹ اور ٹرن کر کے ہم اس کو کبھی اسٹیک بنا لیتے ہیں, کبھی باربیکیو بنا لیتے ہیں. تو مختلف طرح سے ہوتا ہے نا. آئی ڈو کوکنگ, آئی انجوائے ڈوئنگ کوکنگ جب میں فری ہوں عید کے ڈیز پہ یا سنڈیز پہ. ادر دین دیٹ ہمارے گھر میں کوک ہوتا ہے, لیکن میں عید ڈیز پہ اور سنڈیز پہ کوکنگ کرتی ہوں. بچے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ممی بنائیں آج, یا آج ممی نے بنایا تو ہم نے یہ کھانا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے عید قربان ہے, چونکہ مرد جو ہوتے ہیں وہ تو قربانی میں مصروف ہوتے ہیں, تو جو بھوک کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم عید پہ کیسے کور کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, بھوک جو ہے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, اور بھوک کو جو ہے دیکھیں, ہمیں جو ہے جو اسلام نے طریقہ بتایا بھوک کا, تو اگر ہم اسلام کی زندگی کے اصول اپنائیں اپنی زندگی میں تو ہم بیماریوں سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ, کیونکہ فیلڈ سیفٹی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, تو میں یہ کہوں گا لوگوں کو کہ اچھا کھائیں لیکن سیف کھائیں. کوالٹی اور کوانٹٹی. جی ہاں, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھی کوالٹی, اچھی کوالٹی ود گڈ کوالٹی, اور اس کی جو کوانٹٹی ہے اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے یہاں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم یوزلی بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ بڑی عید ہے, گوشت کی عید ہے, تو یہاں پہ جب ہمارے ہاں جو اعتدالی جو ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے کسی بھی ایمرجنسی یا ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے خاص طور پہ جو ہے
چاہے وہ خوشی کا موقع صبر ہو کا یا مظاہرہ عید کا کریں. موقع ہو, تو اس میں بیلنس مطلب کہ رکھنا اچھا، چاہیے, ایک توازن رکھنا چاہیے اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب آپ کو گیٹ ٹوگیدر عید کے اوپر کس طرح کا لگتا ہے؟ زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے بہت ہوتے خوشی ہیں, ہوتی ہے, خاص طور پہ فیملی یا کولیگ آ جائیں اگر؟ اصل میں آپ دیکھیے ہماری زندگی اتنی مکینیکل ہو گئی ہے نا, اگر آپ یہ دیکھیے پہلے چھوٹے ہوتے اگر آپ یاد کریں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں خالاؤں نے امیوں نے میکے جانا رہنا, 7-8 کزنز, ہم سب شاموں کو امی ابو نے سونا اور ہم نے دوپہر میں خوب کھیل کھیل کے بحال ہو جانا, اور کوئی نہ گرمی لگنی نہ سردی لگنی, دوستوں کزن سے پتہ ہی نہیں لگتا تھا اس چیز کا, اور ادھر سے ادھر باتیں, اور ایک بڑا رواج ہوتا تھا. اب یہ ایسے ایسے دیکھیے نیوکلیئر فیملی سسٹمز میں نا یہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب لگتا ہے کہ اگلی کی پرائیویسی میں دخل دے رہے ہیں, پتہ نہیں وہ پسند کرے گا کہ نہیں. پہلے تو ایسا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ پسند ناپسند والی تو بات ہی نہیں, تو ہم تو ایسے بڑے ہوئے ہیں. تو ابھی تک وہی ذہن میں باتیں ہیں جب سارے ریلیٹیوز آتے ہیں, اور میرے خیال عید کے دن بہت سارے دوستوں کو سالانہ ہم ملتے ہیں. یقین کیجئے جانے کی کوشش بھی کریں تو جایا نہیں جاتا, اور جو وہی آپ نے کہا سڑک کا بے ہنگم حالات اور ٹریفک کی مسئلہ, اور ایک جگہ سے اگر میں نے مطلب یعنی کہ اگر میں جوہر ٹاؤن سے ڈیفینس جانا چاہوں تو آپ خود سوچئے کہ گھنٹے کا فاصلہ بن گیا. تو اس وجہ سے کئی چیزیں رشتے ناتے سوشل میڈیا پہ کنیکٹ رہ گیا, لیکن جو پرسنل کنیکشنز ہیں نا وہ کافی حد تک ختم ہو گئے. تو عید ایک ویسا موقع ہے جو کہ ریوائیو کر دیتا ہے ان مومنٹس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب عید کے اوپر آپ اپنی شاپنگ خود کرتی ہیں؟ جی ویسے شاپنگ اب تو اللہ کا یہ ویسے شکر ہے کہ بچے اور میاں بھی ویسے کر دیتے ہیں, لیکن جنرلی شاپنگ میں خود کرتی ہوں. لیکن عید کی شاپنگ اس دفعہ جو ہے نا وہ بچوں نے اور ان ہسبینڈ نے کر کے دے دی ہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی عید کا جوڑا آپ کا درزی نے لیٹ کر دیا اور سارا موڈ خراب؟ وہ تو کرفیو ہی لگا ہوتا ہے, سب سے امپورٹنٹ تو درزی ہوتا ہے عید والے دن, وہ تو آپ کی آنکھیں بھی نہیں ملاتا. لیکن یہ ہے کہ ایسا ابھی تک نہیں ہوا, درزی سے تعلقات ایسے ہیں کہ وہ بنا کہ رات کے 2 بجے بھی بنا کے دے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب سویٹ میں آپ کیا پسند کرتی ہیں عید کے اوپر؟ عید کے اوپر سویٹ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے آج کل تو مطلب ویسے تو مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے سردیوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے, لیکن آج کل جیسے مینگو ڈیلائٹ ڈیزرٹس اتنی ساری چیزیں ہیں جو بھی میٹھا تو جی پاکستانی قوم مطلب ہے اب اسی لیے شوگر ہمارے لیول سب سے زیادہ ہے دنیا بھر میں, لیکن میٹھا واقعی کمزوری ہے. بالکل. ڈاکٹر فریحہ آپ اپنی زندگی میں جو عید ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اپنی شاپنگ, بچوں کی شاپنگ اور پھر ہسبینڈ کے ساتھ موو کرنا, یہ آپ کے لیے کتنا کریٹیکل ہوتا ہے؟ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں ہم اپنے آفس آورز میں سے اور ڈیوٹی کے آورز میں سے ٹائم نکالتے ہیں, اور جب بھی ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہو تو سنڈیز کو بھی, ابھی تھینکس ٹو مالز کے سنڈیز کو مالز کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں اور پھر ہم مل کے شاپنگ کرتے ہیں, بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ ہمارا ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ روٹین میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ایوری منتھ یا اس کو پل آن کر سکیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو. تو عید پہ ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں, چھٹیاں بھی کچھ گورنمنٹ عید پہ پہلے سے دے دیتی ہے, سو ہم فیملی کے ساتھ ہی اس کو پلان کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے آن لائن کوئی چیز منگوائی ہو اور وہ عین موقع پہ آ کے غلط نکل آئی ہو, جو منگوایا وہ نہ ملا ہو؟ بہت دفعہ ہوا ہے, لیکن پھر ہم اگین ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے, پھر ہم اٹھتے ہیں اور پھر نکل پڑتے ہیں. اچھا تو کیا آپ زیادہ پسند کرتی ہیں, ویسٹرن ڈریس زیادہ پسند کرتی ہیں یا ہمارے اس خطے کے لحاظ سے جو ہمارے یہاں کی ڈریسنگ ہوتی ہے اس کو زیادہ پسند؟ آئی لائک ماڈسٹ ڈریسنگ, اٹ شوڈ بی ویری گریسفل اینڈ ڈیسنٹ, بی اٹ ویسٹرن اور ایسٹرن. اور ویسٹرن بھی اگر ہم پاکستان میں ویئر کر رہے ہیں تو وہ کمپلیٹلی ویسٹرن نہیں ہوتا, اٹس کمپلیٹلی کورڈ اینڈ ویری ویری ماڈسٹ. سو اٹ کین گو بوتھ ویز, بٹ اٹ شوڈ بی ویری گریسفل اینڈ ویری ڈیسنٹ فار می. اور عید نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں جس شخصیت کو دیکھوں وہ کون ہے؟ کسائی. جلدی سے کسائی آ جائے اور ساتھ میں کک بھی آ جائے تاکہ کام شروع ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا قربانی کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ جو گوشت ڈیوائیڈ کرتے ہیں جی اس میں بھی آپ حصے دار بنتی ہیں ڈیوائیڈ کرنے میں, یا باہر سے ہسبینڈ ہی کرتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کو, میں ہسبینڈ کے ساتھ اس کو مینیج کرتی ہوں, ہمارے پوچھ میں ہی ہوتا ہے تو ہم مل کے ہی اس کو مینیج کرتے ہیں, اور میں اس میں پوری طرح سے انوالوڈ ہوتی ہوں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی قربانی نہیں ہے ان تک بھی پہنچایا جائے, اور ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں یا اس چیز کا ذکر نہیں کرتے ان کو بھی یاد رکھا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک پرسنل سوال کروں گا, چونکہ ہم ریسکیو 1122 پہ نہیں جاتے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم خوف پھیلائیں تاکہ لوگ تھوڑی خوشی منا رہے ہیں. سر آپ کا کوئی فرسٹ ایکسپیرینس کہ آپ نے قربانی خود کی ہو؟ دیکھیں بچپن سے لے کے دیکھیں قربانی جو ہے میں نے جیسے پہلے کہا یہ ٹھیک ہے, میرا ویسے ایز سچ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے
کہ جس میں نے قربانی اپنے ہاتھ سے کی ہو، لیکن سب سے جو اچھا اور سب سے جو جس کو اچھا خیال کیا جاتا ہے مذہب میں، اور کہا بھی گیا ہے کہ قربانی جو بندہ بھی کرے وہ اپنے ہاتھ سے کرے، ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب ہے کہ قربانی جو ہے یہ جانور کی جو کی جائے، تو میں کہوں گا ایز اے سیفٹی ایکسپرٹ کہ قربانی جانور کو ہینڈل کیا جائے احتیاط کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جانور جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آدھی گردن کٹی اور بھاگ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو چاہے قربانی آپ اپنے ہاتھ سے کریں یا آپ قربانی کہیں سے کریں، اپنے ماحول کو اور ارد گرد کے ماحول کو جو ہے وہ محفوظ ضرور رکھیں. تو ناظرین، آج کا جو عید اسپیشل پروگرام تھا جو کہ عید قربان کے اوپر، ہماری ڈاکٹرز کی موسٹ سینئر اور پاپولر لیڈرشپ یہاں پہ موجود تھی، اور انہوں نے اپنے لائف سٹائل کے بارے میں بتایا کہ ڈاکٹر کے دل کے اندر کیا خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح پبلک سیفٹی کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ انسانیت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے لیکن اگلے کی زندگی کو محفوظ بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے عید کے اس پروگرام میں ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کے جو انٹرنل خیالات تھے ان سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے، اور آپ کو ضرور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا. مجھے اور میری جتنی بھی گیسٹوں کی ٹیم ہے اور ہمیں سب کو اجازت دیجیے، اور عید قربان پھر سے آپ سب کو مبارک. اللہ حافظ.